الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 90 سورۃ النحل۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اس آیت پر کچھ ابتدائی گفتگو گزشتہ درس کے اختتام پہ ہوئی تھی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس آیت کو اخلاقی تعلیمات کا یا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کی جامع آیت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ تمام جو اخلاق کریمانہ ہیں، جو تمام اعلیٰ اخلاق ہیں، مکارم اخلاق، وہ اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف اقوال علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور علامہ قرطبی نے اپنی تفاسیر میں، اسی طرح علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر لکھے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت کفار مکہ بھی کہہ اٹھے تھے کہ یہ اسلام جو ہے یہ بہت اعلیٰ اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر میرے دل میں ایمان جاگزی ہوا اور پختہ ہوا۔ اسی طرح سے دیگر بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ روایات ان تفاسیر کے اندر موجود ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں بھی رکھتے تھے، انہوں نے بھی اپنے معروف اس حکمت کی بنیاد پر جو معاشرے کی ایک معروف اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ تھا، اس کے اعتبار سے بھی اس قرآن کی اس آیت کو، یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کو اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ قرار دیا۔ اس ضمن میں ایک تو قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے یہ فرمایا۔ اسی طرح سے ایک قول اکثم بن سیفی، کوئی عرب کے جو دانا اور حکماء تھے ان میں سے ایک معروف نام، اس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے سنا تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ تو اس کے اندر تو تمام اعلیٰ اخلاق کا درس دیا گیا ہے، اور گویا اسلام تو بہت ہی اعلیٰ دین ہے جو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات عطا کرتا ہے انسانیت کو۔ اسی طرح ایک قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ ولید بن مغیرہ، جو کہ سرکش دشمنوں میں سے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کافروں میں سے تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے بھی یہ کہا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اسلام جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا درس دیتا ہے اور یہ تو مکارم اخلاق ہیں۔ گویا عرب کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر جو معروف
اخلاقی تعلیمات ہو سکتی ہیں یا بہترین اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو بنیادی اصول ہو سکتے ہیں وہ اس آیت کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ اور جو دوسری بات میں نے عرض کی کہ تقویٰ کی جامع آیت ہے، تقویٰ اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام اور نیکیوں کو حاصل کرنے کا نام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر اس بات سے بچنے کا نام تقویٰ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں، اور ہر اس چیز کو حاصل کر لینے کا نام تقویٰ ہے جو اللہ کی رضامندی کے کام ہیں۔ گویا اس دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ہر وقت ان دو احساسات یا دو پہلوؤں پر محیط احساس میں مگن رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں یہ احساس پختہ ہو گیا اور وہ اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی کوشش کرنے لگا، وہ گویا متقی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے، تو یہ تین باتیں جن کا حکم ہے اور وہ تین باتیں جس سے منع کیا گیا ہے، یہ 6 کی 6 باتیں اپنے اندر اس قدر جامعیت لیے ہوئے ہیں کہ یہ پوری آیت اپنے اختصار کے باوجود گویا تمام معاشرے کا جو بہترین مکارم اخلاق کا ایک خاکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے اندر پیش کرتی ہے۔ لہذا یہ آیت اعجاز القرآن میں سے بھی ہے، یہ تقویٰ کی جامع آیات میں سے بھی ہے، وہ تقویٰ جو مقصود و مطلوب ہے، اور پھر اخلاقی تعلیمات جو کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتی ہیں اس کا خلاصہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت جو دیگر قرآنی آیات بھی یقیناً اہم ہیں، لیکن یہ آیت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو جمعے کے خطبے کا لازمی حصہ قرار دے دیا، اور اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ جو ہیں وہ اس کو جمعے کے خطبے کا لازمی حصہ سمجھ کر پڑھتے رہے، بلکہ آج بھی بہت سارے خطباء اس کو اپنے جمعے کے خطبے کا حصہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ اس کی جامعیت ہے، اس کا اختصار ہے، اور یہ اعجاز القرآن میں سے یا اعجاز القرآن کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں اللہ کے قرآن کا اسلوب بھی، اس کی جامعیت بھی، اس کا اختصار بھی اور اس کا استحضار بھی، اور معاشرے کے ان تمام پہلوؤں پر قرآن کی نگاہ بھی کہ جن پہلوؤں پر عمومی طور پر مصنفین کی نگاہ نہیں جاتی، تو اگر یہ کلام کسی انسان کا اور مخلوق کا کلام ہوتا تو اس قدر جامع اور اس طرح سے یہ مختصر اور اس طرح سے محیط کلام نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ قرطبی نے اور علامہ ابن جریر طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے یہ بات سنی تھی، یہ آیت سنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے جہاں اس کے جامع ہونے کی تعریف کی اور جہاں اس نے اس کی تعریف کے اندر بہت ہی شاندار قسم کے جملے کہے، وہاں اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ما ھذا بکلام البشر، یہ کسی بشر کے کلام میں سے نہیں ہو سکتا، اس نے یہ بھی اعتراف کیا تھا۔ لیکن ایمان کی توفیق ہونا ایک دوسری بات ہے اور قرآن کی تعریف کرنا ایک دوسری بات ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں یا تقویٰ کی جامعیت کے حوالے سے بات کریں یا اسلوب کی جامعیت اور اختصار کی بات کریں اور حسن کی بات کریں اور کلام کی خوبی کی بات کریں، ہر اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اب جہاں تک ان تین باتوں کا تعلق ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک ایک بات پر آپ غور کرتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ جتنے کام ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے تک کو کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر انسانی وقار کو بحال رکھنے کے لیے اور انسانیت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، اور چونکہ اللہ کا دین بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، بگڑ گئی ہو فطرت تو وہ قرآن سے اور وہ اللہ کے دین سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو فطرت سلیمہ ہے اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، لہٰذا وہ کرنے کے کام سارے کے سارے یوں لگتا ہے کہ پوری فطرت انسانی اپنے اخلاق کا حسن لے کر اس آیت کے اندر اتر آئی ہے جو تین باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور جن 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے یہ دراصل وہ باتیں ہیں جو انسان کو انسان کے درجے سے نکال کر حیوانات کے درجے میں لے جاتی ہیں اور ایک انسانی معاشرے کے وقار کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور زوال کا شکار کرتی ہیں، اس لیے ان 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی ایسی نہیں اور چھوٹی سے لے کر بڑی برائی تک جو ان 3 منع کردہ باتوں کے اندر موجود نہ ہو، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی تک کوئی ایسی نیکی موجود نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ یوں کہہ لیجئے کہ مکی دور میں، چونکہ سورۃ النحل مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عام طور پہ احکام نہیں دیے گئے اور عام طور پہ عقائد پر بات کی گئی ہے، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ یہ مکی دور نبوت کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں یہ ایک ایسی جامع آیت ہے جو ایک طرف جو عقائد ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتی ہے اور دوسری طرف انسان کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے ایک ایسا شاندار اخلاقی تعلیمات کا اور اعلیٰ اخلاق کا خاکہ پیش کرتی ہے کہ جس سے فرد بھی اور پورا معاشرہ بھی ایک انتہائی پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو گویا عقائد کی اصلاح سے لے کر عملیت کی تعلیم تک اور قوت عمل کی تحریک تک یہ گویا آیت اپنے اندر وہ تمام پہلو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے جب آپ ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں، عدل ہے، احسان ہے اور ایتاء ذی القربیٰ ہے، 3 باتیں ہیں جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل اور احسان یہاں پہ 2 اکٹھے آئے ہیں، ان سے بھی ان کا فرق کیا ہوتا ہے اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے اور اپنی اپنی جگہ پر ان کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے تاکہ اس آیت کی وہ جامعیت اور وہ جو اس آیت کی اہمیت ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہماری زندگیوں کے اندر یہ داخل ہو جائے۔ یہ صرف پڑھنے کی آیات نہیں ہیں، قرآن حکیم دراصل زندگیوں میں داخل کرنے کا ایک ضابطہ ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ اگر اس کو زندگیوں میں داخل کر لیا جائے تو پھر یہ قرآن جو ہے زندگی کا حصہ بن کر آخرت میں پھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہی دراصل فلسفہ ہے۔ تو عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ یہ تینوں کیا ہیں؟ عدل کے بارے میں کافی ساری گفتگو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے ضمن میں ہو چکی، جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ اکبر! جیسے اعدلوا کے لفظ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کلمہ نازل ہو جاتا اور باقی قرآن چاہے نہ بھی نازل ہوتا تو یہ بھی اور اس ایک کلمے کو انسان سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے والے بن جاتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور کامیابی کے لیے ہی ایک کلمہ کافی تھا۔ اسی طرح جیسے سورۃ العصر کے بارے میں کہا گیا کہ اگر 114 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، یہ ایک صورت نازل ہو جاتی اور اسی کو لوگ سمجھ کر اپنا زندگی کا حصہ بنا لیتے اور عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک صورت ہی کافی تھی۔ سورۃ العصر کے بارے میں کہا گیا۔ اسی طرح اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 90 کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ آیت ہی کافی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک آیت یہ نازل ہو جاتی تو انسانوں کی رہنمائی اور کامیابی اور ہدایت کے لیے ایک آیت ہی کافی تھی۔ اللہ اکبر! تو عدل ایک ایسی جامع اصطلاح ہے، یعنی آپ اگر ایک ایک اصطلاح کو دیکھتے جائیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ ایک اصطلاح ہی پوری زندگی کو محیط ہے، اور چہ جائے کہ آپ تینوں اصطلاحات کو اکٹھا دیکھیں کہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ وینہا، اور وہ منع کرتا ہے 3 باتوں سے، عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو وہ 3 باتیں اپنے اعتبار سے اخلاق رذیلہ یا رذائل اخلاق جتنے ہو سکتے ہیں ان سب کو جامع ہیں، اور جتنی بھی نافرمانی کی باتیں ہو سکتی ہیں، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، جتنی معصیت کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کو کور کر دیتی ہیں وہ 3 باتیں، اور جتنی بھی نیکی کی باتیں اور نیکی کا تصور کوئی ممکن ہے ان سب کو کور کر دیتی ہیں یہ 3 باتیں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عدل لفظی معنی تو برابری کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی متعین ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پورا ایک نظام فکر موجود ہوتا ہے، صرف وہ ایک کلمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک پورا نظام فکر موجود ہوتا ہے۔ تو عدل اور احسان اور اسی طرح سے جتنے بھی الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ کلمات بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اسلام کی اصطلاحات بھی ہیں۔
جہاں تک عدل کے لفظ کی بات ہے تو اس کا معنی برابری کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی افزانہ یا معاوضہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی توازن، تناسب اور اعتدال بھی ہوتا ہے. لیکن اسلام کی اصطلاح میں یہ کیا ہے، اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا سورۃ المائدہ کے ضمن میں بات ہو چکی. میں چند باتیں صرف اعادے کے طور پر یہاں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں عدل کا مفہوم صحیح طور پر آ جائے اور جو احسان ہے اس سے ہم اس کا فرق کر سکیں. ویسے تو عدل بھی نیکی کرنا ہے اور جو احسان ہے وہ بھی نیکی کرنا ہے. تو لفظ عدل ایک اعتبار سے ہم عام طور پہ جو جس کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف کرنا، عدل کا معنی انصاف، بلکہ اردو میں تو عدل و انصاف یہ مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف. اور جہاں ہم نظام عدالت کی بات کرتے ہیں تو اسی کو ہم نظام انصاف کہہ دیتے ہیں. اردو میں انصاف کا لفظ مستعمل ہے اور ہم اس مستعمل لفظ کی وجہ سے ہم مجبور بھی ہیں کہ ہم اس لفظ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ اردو بولتے وقت ہمیں انصاف کا لفظ ہی بولنا پڑتا ہے عدل کے لیے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انصاف نصف سے ہے، وہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جو اردو نے اپنایا ہوا ہے. تو انصاف کا مطلب نصف نصف ہونا ہے. جہاں کوئی جھگڑا ہو، جہاں کوئی معاملہ دو لوگوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان متنازع ہو جائے تو اس کو اس طرح سے حل کرنا کہ آپ اس چیز کو جس کے بارے میں شبہ ہو یا لڑائی ہو رہی ہو یا تنازع ہو اس کو آپ آدھا آدھا کر دیں اور دونوں کو برابر دے دیں، تو اس کو انصاف کہتے ہیں. عدل جو ہے وہ اس سے بہت آگے مفہوم رکھتا ہے. عدل کا معنی صرف انصاف کرنا نہیں ہوتا، عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا. وضع شیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے حسب حال یا جو اس کا لائق شان مقام ہے اس پر رکھنا. اور یہ عدل جو ہے ظلم کے مقابلے میں ہے. جس کو حقدار کو حق نہ دیا جائے تو وہ ظلم ہے، اور حقدار کو حق دیا جائے تو عدل ہے. لہٰذا انفرادی طور پر ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاملہ ہو تو اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر عدل ہی کیا کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے، یہی آپ کو تقوی کے پاس لے جاتا ہے. لعلکم تتقون کی منزل آپ کو اسی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. لہذا عدل جہاں تک اس کا تعلق حقوق دینے اور نہ دینے کے حوالے سے، یعنی انصاف اس کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ عدل اس کا ترجمہ. عدل و انصاف کرتے وقت بھی ذہن میں یہ رکھیے کہ انصاف کا مطلب برابری نہیں ہے، عدل کا مطلب برابری نہیں، اگرچہ لفظی طور پر اس کا معنی برابری ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو توازن اور اعتدال کے ساتھ برابر کر دینا. جیسے قرآن میں بھی ہے او عدل ذالک صیاما، یعنی سورۃ المائدہ کے اندر بھی ہے کہ اس کے برابر پھر روزے رکھنا جائے گا، یعنی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا قیامت والے دن، اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی. علی ھذا القیاس، برابری اور افزانے کا معنی تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا توازن اور تناسب کا معنی بھی ہمیں لفظی طور پر قرآن حکیم میں ہی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جیسے سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اس نے پیدا کیا تجھے، فسواک فعدلک، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد برابر اور ٹھیک ٹھیک کیا، فعدلک، اور قامت میں، قد و قامت کے اندر اور تخلیق کے اندر توازن اور تناسب پیدا کیا. اب دیکھیں تو صحیح، انسان ہے، اس کا کوئی ایک عضو اگر اس تناسب کے ساتھ نہ ہوتا، ناک کا ایک سائز ہے، آنکھ کا ایک سائز ہے، زبان ہے، ہونٹ ہیں، ظاہری چہرے کے خد و خال ہیں، یہ کان ہیں، یہ ساری چیزیں ایک تناسب اور توازن کے ساتھ ہیں. فعدلک کا یہ معنی توازن و تناسب ہے، اور یہ قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہے. اور حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قائم کیا، یہ زمین و آسمان کو عدل پر قائم کیا. زاد المعاد کے اندر علامہ ابن القیم جو ہیں وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا، جو سورۃ الحدید کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ نے یہ جو ہم نے رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اور اس کو بینات، کھلے معجزے، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان دی تاکہ لوگ قائم کریں، لوگ قائم ہو جائیں
انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. اور قسط اور عدل یہ مترادفات ہیں، پہلے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی. قسط اس حصے کو کہتے ہیں جو حقدار کو حق دینے کے بعد جو حصہ نکلتا ہے اس کو قسط کہتے ہیں. اور ویسے ہی دونوں الفاظ جو ہیں عدل اور قسط یہ ایک دوسرے سے مترادف ہیں معنی کے اعتبار سے. تو اس پر علامہ ابن القیم اللہ کے اس فرمان پر وہ اپنی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان قائم ہیں یہ بھی اصل میں عدل پر قائم ہے. یعنی پورا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ زمین و آسمان کی طرف تم اپنی نگاہ دوڑاؤ، کیا اس کے اندر کوئی نقص نظر آتا ہے؟ یہ جو پورے اعتدال کے ساتھ پوری کائنات قائم ہے، اس کا توازن و تناسب قائم ہے، تو اس کے بارے میں علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اسی توازن کے ساتھ یہ پوری کائنات قائم ہے. اور وسائر المخلوقات، وہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوقات اسی عدل کے ساتھ قائم ہے. انما قوامها بالعدل، اس کا جو قائم کرنے کا بنیادی اصول ہے وہ عدل ہے. تو وہ ہے توازن و تناسب، اور اس کو دوسرے معنوں میں اعتدال کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر جو اعتدال رکھا ہے، افراط و تفرید سے اس پوری کائنات کے نظام کو بھی بچایا ہے، انسان کو بھی اعتدال پر قائم کیا ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر اعتدال رکھا ہے. تو جو بھی اس اعتدال سے ہٹتا ہے، افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے تو وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس توازن تناسب اور اعتدال کو بھی عدل کہتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک معنی لفظ کے اعتبار سے توازن و تناسب بھی ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہوا اور قرآن سے بھی ثابت ہوا، اور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عدل کو، اب دیکھیں میانہ روی جس کو ہم کہتے ہیں، تو میانہ روی بھی عدل کی ہی ایک قسم ہے، اعتدال ہے. اور اس کو آپ اس کی جتنی بھی تفصیلات آپ دیکھتے جائیں تو ایک درمیانی روش، ایک اعتدال کی بات، جس امت وسط کو جو اعتدال کا رویہ دیا گیا ہے اس کو آپ عدل کہہ لیجئے. اور جب اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، تو اللہ تعالیٰ اعتدال پر قائم رہنے کی بات کرتا ہے، حقدار کو حق دینے کی بات کرتا ہے. گویا یہ حکم کیا ہے کہ حقدار کو حق دیتے رہو اور توازن اور تناسب پر قائم رہو اور کہیں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو. یہ ہے وہ حکم. اور دنیا میں ایک تناسب اور توازن قائم کر کے رکھو، اعتدال قائم کر کے رکھو. یہ ہے حکم جو اللہ کریم نے دیا. اس کو آپ اگر حقدار کو حق دینے کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ خاص معنی ہے جو اسلام کی اصطلاح میں اس پورے دین کو محیط ہے، جس کے بارے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ المائدہ کے حوالے سے بھی اس میں بات ہو چکی. وہ یہ ہے کہ حقدار کو اگر حق دیا ہے تو عدل ہے، اور حقدار کو حق نہیں دیا تو یہ ظلم ہے. وضع شیء فی محلہ اور وضع شیء فی غیر محلہ یا غیر موضعہ، نہیں رکھا کسی کو مقام اس کا نہیں دیا تو یہ ظلم ہے، اور اگر مقام دے دیا ہے تو یہ عدل ہے. اب اس اعتبار سے آپ اگر اسلام کی اصطلاح کو دیکھتے ہیں تو ہر حقدار کو حق دینا عدل ہے، اور کسی کا بھی حق مارنا یہ ظلم. اب اس کو آپ ایک فرد سے لے کر اس پورے معاشرے تک، اور پورے معاشرے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اللہ کریم کی ذات تک، گویا سب کو آپ اس میں شامل کر لیجئے. ایک فرد اگر عدل کا مظاہرہ کرنا چاہے اور عدل پر قائم رہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا حق دینا پڑے گا، بھائی بہنوں کا جو حق بنتا ہے ایک دوسرے پر وہ دینا پڑے گا، جو ماں باپ کا حق بنتا ہے وہ ان کو دینا پڑے گا، اور جہاں کہیں یہ حق تلفی ہوگی وہ ظلم ہوگا. لہذا اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے. پھر یہ پورے معاشرے کے اندر یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دے دیجئے. پھر اس کے بعد جو جتنے بھی انسان ہیں سب کو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے چلے جائیے. پھر اس سے اوپر چلے جائیے جو تابعین عظام کا حق بنتا ہے، عزت اکرام تکریم اور ان کی جتنے بھی ہم تک پہنچایا ہوا ان کا جو دین ہے اس کے حوالے سے جو ان کا حق بنتا ہے ان کے دے دیجئے. علماء کا جو حق بنتا ہے علماء کو دے دیجئے. فقہاء کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دیجئے. پھر تابعین عظام کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دیجئے. اور جو صحابہ کرام کا حق بنتا ہے وہ صحابہ کرام کو دے دیجئے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیجئے. اور جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ اللہ کو دے دیجئے. اب اندازہ کریں کہ اللہ کو حق دینا یہ توحید ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دینا جو ان کا حق بنتا ہے، یہ رسالت ہے۔ علی ھذا القیاس، جب انسان تمام حقوق کے دائرے میں رہتا ہے تو وہ عدل کے دائرے میں رہتا ہے، اور جب وہ عدل کے دائرے میں رہتا ہے تو یہی تو پورا شریعت اسلامیہ کا دائرہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دائرے کو کہیں پہ بھی بریک کرنا اور بریچ کرنا چاہے اور کہیں پہ بھی کسی کا حق مارتا ہے، چاہے وہ بھائی کا حق مار رہا ہو تو وہ ظلم کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کرام کا حق مار رہا ہے تو وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے جو کوئی شخص اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالے۔ یوں پوری توحید، رسالت، آخرت اور تمام عقائد ان کے مطابق جو زندگی گزاری جائے گی وہ عدل کہلاتی ہے، اور جو ان کے خلاف گزاری جائے گی معصیت کی زندگی وہ ظلم کہلاتی ہے۔ اس طرح سے آپ جب لفظ عدل کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں صرف عقائد کی اصلاح کی بات کی گئی تھی مکی صورتوں میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور وہاں یہ عدل پر حکم کی بات ہو تو گویا پورا دین اس وقت کی جو اس وقت تک کے احکام پہنچے تھے، حالانکہ مکی صورتوں میں بہت کم احکام ہیں، لیکن جتنے بھی احکام پہنچے تھے ان تمام احکام کو گویا ایک کلمے سے ظاہر کر دیا گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ اسے ایک کلمے کو دیکھتے جائیں تو لگتا ہے پوری شریعت اسلامیہ اس عدل کے کلمے میں سمٹ آئی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اعدلو ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ ایک کلمہ نازل ہو جاتا اور لوگ اسی ایک کلمے کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہی کلمہ کافی تھا۔ ظاہر ہے اس میں حقوق العباد بھی آ گئے، اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی آ گئے، اس میں ساری انسانیت کے حقوق آ گئے۔ جب آپ سب کے حقوق دیتے چلے جائیں گے تو وہ عقائد کے مطابق اور عقائد اسلامیہ کے مطابق عین شرعی اسلامی زندگی گزاری جائے گی، اور یہی فطری طور پر اعلی اخلاق کا نمونہ ہے۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا جو اگلا لفظ ہے وہ احسان ہے۔ عدل اور احسان، ظاہر ہے ساری نیکیاں عدل میں آ جاتی ہیں، تو احسان بھی ہا سین نون کے مادے سے، جس کا لفظی معنی تو نیکی کرنا، لہذا آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی بھلائی کریں، لہذا چھوٹی سے چھوٹی بھلائی سے لے کر بڑی سے بڑی بھلائی تک، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی تک وہ احسان میں آ جاتا ہے۔ احسان کیا کوئی بھی شخص کسی سے احسان کرے، اب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی احسان ہے، کسی سے درگزر کرتے ہیں یہ بھی احسان ہے، کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی نیکی کرتے ہیں یہ بھی احسان ہے۔ تو ہر طرح کی نیکی کرنا یہ احسان کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہ گویا سادہ ترین مفہوم جو ہے احسان کا وہ ہر طرح کی نیکی کرنا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص جو نیکی کرنے والا ہے اس کو آپ محسن کہہ سکتے ہیں عمومی معنوں کے اندر، لیکن جو دوسرا معنی ہے اس کا احسان کا وہ تفضل۔ تفضل اس بات کو کہتے ہیں زائد چیز، فضل زائد کو کہتے ہیں۔ فضل پہلے بھی بات ہو چکی، قرآن حکیم میں اللہ کے فضل کی بات بار بار آئی، تو فضل فا ضاد لام یہ مادہ جہاں بھی آتا ہے تو اس مادے کے اندر ایک زائد کا مفہوم، ایڈیشنل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم احسان کا معنی تفضل کرتے ہیں اور اہل لغت نے اس کا ترجمہ تفضل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سم تھنگ ایڈیشنل، کوئی ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ اور ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ یعنی جو عدل ہے وہ حقدار کو حق دینا ہے، تو تفضل یہ ہوگا کہ اس کو ایکسٹرا کوئی چیز دے دی جائے۔ لہذا فضل ہمیشہ پازیٹیولی جو چیز زائد ہو اور اصل کے علاوہ ہو اور مثبت ہو، فائدے کی چیز ہو تو اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بغیر استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو استحقاق کی بنیاد پر عطا ہوتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے، آپ اس کو اس کی مزدوری دے دیتے ہیں، اس کا انعام دے دیتے ہیں، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق نہیں بنتا یا اس حق سے زائد دے دیتے ہیں تو یہ فضل ہے، تفضل ہے، اور اس کا نام احسان ہے۔ احسان گویا زائد کی چیز دینا ہے۔ اب اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ فضل اپنے مادے کے اندر زائد چیز کا مفہوم لیے ہوئے ہے، لیکن جب یہ فضول کے وزن پر آتا ہے تو اس میں منفی طور پر زائد چیز ہو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں فضول۔ فضول کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو زائد ہو لیکن بے فائدہ ہو،
اور جو بافائدہ اور مفید چیز زائد ہو فضل سے آتی ہے۔ اب تفضل اگر ہے، احسان کا معنی تفضل ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عدل جو حقدار کو حق دینا ہے اگر اس کو زائد دیا جائے تو وہ احسان ہوگا۔ مثلا کسی مزدور سے آپ نے 100 روپے مزدوری طے کی، آپ اس کو 100 روپے مزدوری دے دیتے ہیں اس سے کام لینے کے بعد، تو آپ نے عدل کیا، آپ نے اس کا حق دے دیا۔ اور اگر آپ اس کو 100 روپے دینے کے ساتھ ساتھ 5 روپے 10 روپے زائد دے دیتے